حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زبیر بن عوام ان صحابہ میں شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ ان کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ زبیر بن عوام مدینہ ہجرت سے تقریباً 28 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ ان کے ایک اور بیٹے مشہور تابعی تھے جو بہت سی احادیث کے راوی تھے جن کا نام عروہ تھا۔ آپ بنو اسد سے تھے جو قریش کی ایک شاخ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بنو اسد سے تھیں۔ خدیجہ زبیر ابن عوام کی سگی پھوپھی تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد عوام خدیجہ کے بھائی تھے جو اسلام کا زمانہ نہ پا سکے اور زبیر کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام صفیہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس نسبت سے زبیر محمد کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا تو صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ صفیہ کی پہلی شادی اسلام سے قبل ابو سفیان کے بڑے بھائی الحارث ابن حرب سے ہوئی۔ دور جاہلیت میں الحارث کی موت ہو گئی تھی۔ اس شادی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کی شادی الحوام ابن خویلد سے ہوئی جو زبیر ابن عوام کے والد تھے۔ صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مشہور پھوپھی تھیں۔ ان کی 6 پھوپھیوں میں جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا وہ صفیہ ہی تھی۔ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو انہوں نے ایک مشہور خطبہ دیا جس کے آخر میں انہوں نے کہا، اے فاطمہ بنت محمد اور صفیہ بنت عبد المطلب، تمہیں جہنم کی آگ سے خود کو بچانا ہوگا۔ میں اللہ کے سامنے تمہاری مدد نہ کر سکوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی اور پھوپھی کا نام لے کر قریش کو بتایا کہ میری بیٹی اور میری پھوپھی کو میں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفیہ سے کتنا قریبی رشتہ تھا۔ صفیہ اور محمد تقریباً ہم عمر تھے۔ جنگ احد کی لڑائی ختم ہونے کے بعد جب حمزہ کا مسخ شدہ جسم ملا تو تدفین سے پہلے صفیہ مدینے سے اپنے بھائی کی میت دیکھنے آئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھ لیا تو انہوں نے صفیہ کو روکنے کا کہا کیونکہ محمد نہیں چاہتے تھے کہ صفیہ اپنے بھائی کی میت اس حالت میں دیکھیں۔ تو زبیر ابن عوام گئے اور اپنی ماں کے آگے کھڑے ہو گئے جن کو صفیہ نے ہٹا دیا اور کہا، میں نے اپنے بھائی کی میت دیکھنی ہے۔ تو زبیر نے کہا، رسول اللہ نے آپ کو روکا ہے۔ اس پر وہ رکیں اور کہا، کیا رسول اللہ نے مجھے اس لیے روکا ہے کہ میں حمزہ کا جسم نہ دیکھ سکوں گی؟ کہا، مجھے پتہ ہے کہ کفار نے حمزہ کے جسم کو مسخ کیا ہے، اب وہ اللہ کے پاس ہیں، اس لیے میں ان کے لیے کفن لے کے آئی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس ہمت اور صبر ہے تو انہوں نے صفیہ کو اجازت دے دی۔ جب صفیہ کفن لے کر حمزہ کے پاس گئیں تو ان کے ساتھ ایک اور انصاری شہید تھے جن کے پاس کفن کے لیے کوئی رقم نہ تھی۔ صفیہ حمزہ کے لیے 2 کپڑے لے کر آئی تھیں۔ ایسے ایک کپڑا انصاری کے کفن کے لیے دیا گیا جبکہ دوسرا کپڑا حمزہ کے کفن کے لیے استعمال کیا گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار نے مدینہ کے باہر سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا اور دوسری طرف یہودی قبیلے
بنو قریظہ سے اندر سے بغاوت کا خطرہ منڈانے لگا کہ کہیں بنو قریظہ اندر سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں۔ ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عورتوں اور بچوں کو پہاڑ پر ایک قلعے میں جانے کو کہا تاکہ وہاں وہ محفوظ رہ سکیں، لیکن ان کے پاس لوگ نہیں تھے جو قلعے کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ تمام صحابہ فرنٹ لائن پر تھے۔ وہاں کچھ مرد جو بہت بوڑھے اور ضعیف تھے، ان میں نسبتاً جوان حسان ابن ثابت تھے جو بہت مشہور شاعر تھے، لیکن جنگی لحاظ سے وہ کمزور تھے۔ اللہ نے ہر بندے کو مختلف صلاحیت دی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری سے اسلام کی بہت خدمت کی، لیکن ان میں جنگ لڑنے کی صلاحیت نہ تھی، اسی لیے ان کو بچوں اور عورتوں کے ساتھ قلعے میں جانے کا کہا گیا۔ رات کے اندھیرے میں بنو قریظہ نے 2 جاسوس بھیجے تاکہ دیکھا جائے کہ قلعے کی حفاظت کے لیے کوئی جنگجو ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قلعے پر حملہ کرنا تھا۔ جب یہ جاسوس پہاڑ پر قلعے کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو ساتھ ہی سرگوشی کر رہے تھے۔ جب قلعے میں موجود لوگوں نے یہ سنا تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ صفیہ نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ وہ مرد ہیں، اس لیے ان کو قلعے کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن حسان ابن ثابت ایسا نہ کر سکے۔ صفیہ نے ایک خنجر لیا جو واحد ہتھیار ان کے پاس موجود تھا۔ اس خنجر کو اپنے منہ میں لیا اور قلعے کی دیوار پر چڑھی۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی قلعے کی دیوار پر چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صفیہ ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ گئیں۔ ان میں ایک جاسوس جب صفیہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس پر خنجر سے وار کیے، اس کا سر کاٹا اور نیچے سے آتے ہوئے دوسرے بندے کی طرف پھینکا۔ وہ ڈر گیا اور سمجھا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے محفوظوں کا دستہ موجود ہے جنہوں نے اس کے ساتھی کو قتل کیا ہے۔ اس طرح وہ چیختے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف آیا اور کہا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے محافظ موجود ہیں۔ اس طرح بنو قریظہ نے قلعے پر حملے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ صفیہ جب خون آلود خنجر کے ساتھ قلعے میں آئیں تو انہوں نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ میں نے جاسوس کو مار دیا ہے، تم اس کی تلوار اور حفاظتی جیکٹ اتار لاؤ کیونکہ یہ قیمتی تھیں۔ حسان ابن ثابت نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ زبیر ابن عوان اس بہادر اور نڈر ماں کا بیٹا تھا۔ صفیہ کا انتقال عمر کی خلافت میں ہوا۔ ان کی عمر 73 سال تھی اور وہ بقیع میں دفن ہوئیں۔ زبیر ابن عوان کے 3 بھائی تھے۔ ان میں ایک کفر کی حالت میں جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑتے ہوئے قتل ہوا۔ ان کے ایک بھائی جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑے لیکن جنگی قیدی نہ بنے اور مکہ واپس آ گئے۔ پھر اس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ تیسرا بھائی مدینہ ہجرت سے قبل اسلام قبول کر چکا تھا۔ یہ بھائی ابو بکر کے دور میں مسلمہ الکذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ زبیر ابن عوام کا قد لمبا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کا ایک پاؤں زمین پر لگتا تھا۔ وہ دبلے پتلے تھے۔ ان کی رنگت گندمی تھی۔ ان کی داڑھی گاڑھی نہیں تھی۔ ان کی داڑھی بڑھاپے میں سفید تھی۔ وہ داڑھی کے بال رنگتے نہیں تھے۔ ان کے جسم پر 72 سے زیادہ زخم تھے۔ وہ جرنیل صحابہ میں شامل تھے۔ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے ان کی والدہ صفیہ انہیں سخت جان بنانے کے لیے ان سے کئی مرتبہ سختی سے پیش آتی تاکہ انہیں آنے والی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ایک دفعہ صفیہ کسی بات پر زبیر ابن عوام سے ناراض ہوئیں تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو ان کے چچا نوفل بن خویلد جو ان کی کفالت بھی کرتے تھے، انہوں نے زبیر کی آواز سنی تو وہ صفیہ کو بتانے کے لیے آئے
کہ تم بچے کو ایسے مار رہی ہو جیسے تم اس سے نفرت کرتی ہو، اس کو مارنا بند کرو۔ صفیہ نے شاعری میں جواب دیا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زبیر کو ایسے مار رہی ہوں جیسے اس سے نفرت کرتی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ میں اس لیے اسے مار رہی ہوں تاکہ یہ جنگ میں اس کا جواب دے، یہ دشمن فوج کو تباہ کرے اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹے، اور اس سے کوئی اس کا مال چھین نہ سکے۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو زبیر ابن عوام 12 سال کے تھے۔ وہ بھی تمام عشرہ مبشرہ کی طرح اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ زبیر ان 5 صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے چند دن میں ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ دار ارقم میں سب سے کم عمر صحابی تھے اور باقاعدگی سے وہاں آیا کرتے تھے۔ جب اسلام کی اعلانیہ دعوت دی گئی، زبیر ابن عوام کے اسلام کا پتہ ان کے چچا نوفل بن خویلد کو لگا تو انہوں نے زبیر کو شدید اذیت دی۔ ان کے چچا نے ان کو ایک کمرے میں جس کی کھڑکی نہیں تھی اس میں بند کر دیا اور اس کے باہر آگ لگائی تاکہ اس آگ کا دھواں زبیر کو سانس لینے میں مشکل پیدا کرے۔ اس نے زبیر کو وہاں رکھا اور کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ زبیر وہاں رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کی قسم میں کفر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ جب ان کے چچا نے ان کی ہمت اور پختہ ارادہ دیکھا تو ان کو آزاد کر دیا۔ جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی تو زبیر ابن عوام انہی صحابہ میں تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح یہ 2 ہجرت کرنے والے صحابی بنے جن کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ زبیر ابن عوام وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار نیام سے باہر نکالی۔ ابن سعد اپنے طبقات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ میں جھوٹی خبر پھیلی کہ رسول اللہ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب زبیر ابن عوام نے یہ خبر سنی تو وہ فوراً ننگی تلوار کے ساتھ رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ کی گلیوں میں بھاگے۔ جب زبیر کو رسول اللہ ایک وادی میں ملے تو انہوں نے پوچھا، زبیر کیا ہوا ہے؟ تو زبیر نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے سنا تھا کسی نے آپ کو قتل کر دیا ہے یا اغوا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم تلوار کے ساتھ کیا کرتے؟ تو زبیر نے کہا، میں بدلے میں اس کو قتل کرتا۔ اس وقت زبیر کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ رسول اللہ نے یہاں زبیر کے لیے اور ان کی تلوار کے لیے دعا کی۔ مکہ میں زبیر ابن عوام کا بھائی چارہ طلحہ ابن عبید اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ زبیر قریش کی اشرافیہ کے ان چند افراد میں شامل تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ درمیان میں یہ مسلمان حبشہ سے واپس بھی آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ اس مرتبہ 100 سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والوں میں ایک جماعت تو خیبر کی لڑائی تک حبشہ میں رہی اور 7 ہجری کے شروع میں حبشہ سے مدینہ پہنچی، لیکن 40 کے قریب مرد اور عورتیں رسول اللہ کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکے واپس آ گئے۔ ان میں زبیر ابن عوام بھی شامل تھے۔ ابن کثیر میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، حبشہ میں نجاشی کے دور حکومت میں اس کے بھتیجے نے نجاشی کا تختہ الٹنے کی کوشش کی اور وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں ایک طرف نجاشی اور دوسری طرف اس کا بھتیجا تھا، اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم جب سے حبشہ میں آئے تھے سب سے زیادہ خوفزدہ اور پریشان اس وقت تھے، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ اگر نجاشی کا بھتیجا بادشاہ بن گیا تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ان کا مال مویشی حتیٰ کہ ہر چیز خطرے میں تھی۔ ام سلمہ کہتی ہیں
کہ خانہ جنگی سے پہلے ہم نے بہت خوفناک رات گزاری۔ اگلی صبح ہم نے کہا میدان جنگ سے ہارنے یا جیتنے والے کی خبر کون لے کر آئے گا؟ تو زبیر ابن عوام نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو میدان جنگ سے خبر لانے کے لیے پیش کیا۔ اس کے لیے بحیرہ احمر میں تیر کر جانا تھا، اس مقام کے پاس جہاں جنگ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سب کے سامنے نہیں جا سکتے تھے۔ صحابہ نے اس مقصد کے لیے پانی کا خالی مشکیزہ لیا جو چمڑے کا تھا، اس میں ہوا بھری اور اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ اسے زبیر کے سینے کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوب نہ سکیں۔ زبیر ابن عوام نے اس کو استعمال کیا اور سمندر میں تیر کر گئے اور جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا، واپس آئے اور کہا مبارک ہو نجاشی، یہ جنگ جیت گیا ہے۔ حبشہ میں خبر پھیلی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر ہجرت کرنے والے صحابہ واپس آئے، لیکن جب یہ مکہ کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ قریش کے سرداروں میں کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے، ان میں زبیر ابن عوام بھی تھے۔ اس کے بعد زبیر مدینہ ہجرت تک مکہ میں رہے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے شادی کر لی، یہ ان کی پہلی بیوی تھی۔ ان سے زبیر ابن عوام کی زیادہ تر اولاد پیدا ہوئی، جن میں دو مشہور بیٹے عبداللہ اور عروہ پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی پیدائش میں کئی سال کا فرق تھا۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی تھے، جبکہ عروہ ابن زبیر تابعی تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ سے جو بھی احادیث مروی ہیں، زیادہ تر عروہ ابن زبیر کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی ہیں، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے محرم تھے۔ جب اسماء بنت ابی بکر کے پیٹ میں عبداللہ ابن زبیر تھے تو ہجرت مدینہ ہوئی۔ جب محمد اور ابو بکر ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف چلے تو اسماء بنت ابی بکر ہی ان کے لیے کھانے پینے کے سامان کا بندوبست کرتی تھیں۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر ان کے پیٹ میں تھے۔ زبیر ابن عوام اور اسماء بنت ابی بکر بھی محمد کی ہجرت کے بعد مدینہ کی طرف چل پڑے۔ زبیر نے اعلانیہ ہجرت کی، ان کے ساتھ ان کی والدہ صفیہ بھی تھیں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے قبا کے مقام پر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی۔ اسماء بنت ابی بکر بچے کو رسول اللہ کے پاس لے کر آئیں۔ رسول اللہ نے ایک کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی اور بچے کے لیے دعا کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے نیک شگون تھا۔ قریش مکہ نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ اب مسلمان مکہ چھوڑ گئے ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے مبارک نہیں ہوگا، لیکن اس خوشخبری نے ان افواہوں کا دم توڑ دیا۔ عبداللہ ابن زبیر پہلے مسلمان بچے تھے جو ہجرت مدینہ کے بعد پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ کا بھائی چارہ سلمہ بن سلامہ انصاری سے کیا گیا، یہ بھی بلند درجے کے صحابی تھے۔ زبیر ابن عوام نے تمام جنگوں میں حصہ لیا اور سرکردہ جنگجو کے طور پر ان میں حصہ لیا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور زبیر ابن عوام کو بھیجا کہ وہ جا کر جائزہ لیں کہ کفار مکہ کی تعداد کتنی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں ایک گھوڑے پر زبیر ابن عوام سوار تھے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے والد زبیر ابن عوام کے زخموں کے ساتھ کھیلتا تھا اور ان میں 3 زخم ایسے تھے جن کے اندر میری انگلی چلی جاتی تھی۔ ان 3 زخموں میں 2 بدر کی جنگ میں لگے جبکہ ایک یرموک کی جنگ میں لگا۔
ابو اعلیٰ مسند میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں زبیر ابن عوام کو پیلی پگڑی میں چلتے دیکھا تو کہا، فرشتے جنگ بدر میں زبیر ابن عوام کے حلیے میں آئے۔ یہ زبیر ابن عوام کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا، یہ تلوار مجھ سے کون لے گا جو اس کا حق ادا کر سکے گا؟ سب سے پہلے زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے اور کہا، میں آپ سے یہ تلوار لوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا جو اس کا حق ادا کر سکے؟ اس دفعہ ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ تلوار میں لوں گا، لیکن اس کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا، اس کو استعمال کرتے رہو یہاں تک کہ یہ ٹوٹ جائے اور تم اس کو استعمال نہ کر سکو۔ ابو دجانہ نے وہ تلوار لے لی۔ زبیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تلوار کیوں نہ دی، کیونکہ میں صفیہ کا بیٹا ہوں اور رشتے کے اعتبار سے بھی قریبی ہوں۔ تو میں نے سوچا میں ابو دجانہ کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس کا حق کیسے ادا کریں گے۔ جیسے ابو دجانہ احد کی جنگ میں لڑے تو زبیر نے کہا، اب مجھے سمجھ آئی کہ ابو دجانہ کو تلوار کیوں دی گئی۔ جنگ احد کے بعد جب مسلمان واپس مدینہ لوٹے تو سب تھکے ہارے اور زخموں سے چور تھے۔ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مسلم امہ اس وقت سخت صدمے سے دوچار تھی۔ اس وقت یہ خدشہ ہوا کہ کہیں قریش دوبارہ حملہ نہ کر دیں، جس سے ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور ترین حالت میں تھے۔ اس سے نپٹنے کے لیے رسول اللہ نے واپس لوٹتے مسلمانوں کو کہا کہ ایک دستہ ابھی چاہیے۔ اس وقت منافقین نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا۔ یہ منافقین جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر واپس لوٹ آئے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، ہمیں صرف وہ لوگ چاہیے جو احد کی لڑائی میں لڑے۔ اس طرح رسول اللہ نے 70 صحابہ کو چنا جو لڑنے کے قابل تھے۔ ان صحابہ میں زبیر ابن عوام بھی شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عائشہ نے کہا، میرے والد اور تمہارے والد ان میں شامل تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا، انہوں نے رسول اللہ کی پکار پر لبیک کہا جب احد میں ان پر آفت آئی۔ غزوہ خندق میں کفار نے مل کر مسلمانوں پر مدینہ میں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ کفار نے مدینے کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ پہلے، دوسرے اور پھر تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا۔ مسلمانوں کے پاس کھانے کا ذخیرہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایسا کچھ ہوا جو مسلمانوں کے لیے بدترین تھا۔ مدینے کے اندر یہودی قبیلہ بنی قریظہ نے غداری کر دی۔ یہ غداری اعلانیہ نہیں تھی، لیکن بنو قریظہ نے کچھ ایسی چیزیں کیں جن سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر اندر سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ مسلمانوں کا دونوں محاذوں پر اپنا دفاع کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ پہلے ہی کفار کا 10,000 کا لشکر مدینہ سے باہر موجود تھا۔ مسلمانوں کی تمام تر افرادی قوت ان سے مقابلے کے لیے موجود تھی۔ جب یہ خبریں آئیں کہ بنو قریظہ نے کفار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو مسلمان بہت خوفزدہ ہوئے۔
کیونکہ عورتیں اور بچے بے یار و مددگار تھے اور وہ بنو قریظہ کا نشانہ بن سکتے تھے۔ سورۃ احزاب میں اللہ نے اس صورتحال کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ: جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزما گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ جب پہلی رات یہ افواہ پھیلی کہ بنو قریظہ غداری کرنے والے ہیں تو صحابہ بہت خوف زدہ ہوئے۔ اس وقت کے حوالے سے ایک روایت ہے، غزوہ خندق کے کچھ عرصے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا تو ایک تابعی نے کہا، اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو رسول اللہ دیکھتے میں کیا کرتا؟ اس وقت وہاں بیٹھے ایک صحابی بولے، تم چپ رہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب غزوہ خندق میں اس رات رسول اللہ نے کہا، کھڑے ہو اور قریش کے لشکر کی جانب جاؤ، تو ہم میں سے ایک بھی کھڑا نہیں ہوا۔ تم 20 سال بعد کہہ رہے ہو کہ میں ہوتا تو یہ کرتا، حالانکہ اس رات ابو بکر، عمر جیسے صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس رات جب پہلی دفعہ بنو قریظہ کی غداری ظاہر ہوئی تو رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، کون بنو قریظہ کے قلعے میں جائے گا اور پتہ چلائے گا کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی آدھی رات کو کسی کو کفار کے لشکر کی طرف پیٹ کر کے مدینے کی طرف کھجوروں کے باغوں میں سے گزر کر محافظوں سے بچ کر بنو قریظہ کے قلعے کے قریب جا کر صورتحال دیکھنی تھی کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس وقت فوراً زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اس جواب پر رسول اللہ نے انہیں نظر انداز کیا اور پھر کہا، کون جائے گا؟ پھر کوئی نہیں اٹھا۔ زبیر نے پھر کہا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ تیسری بار پھر رسول اللہ نے کہا، کون جائے گا؟ اس دفعہ بھی کوئی نہ اٹھا اور زبیر نے کہا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ نے مشہور حدیث بیان کی، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ابن عوام ہیں۔ اس طرح زبیر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ اپنے مویشی جمع کر رہے ہیں اور اپنے گھوڑوں کی کاٹھیاں باندھ رہے ہیں۔ یہ واضح تھا کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ زبیر ابن عوام کی بہادری اور جرأت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب زبیر واپس آئے اور خبر دی تو رسول اللہ نے ایسا جملہ کہا جو اس سے پہلے صرف ایک صحابی کو کہا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ جملہ سعد بن ابی وقاص کو جنگ احد کے موقع پر کہا گیا تھا، جبکہ زبیر ابن عوام کو غزوہ خندق میں اس موقع پر کہا گیا۔ خیبر کی جنگ 40 دن جاری رہی۔ خیبر کی جنگ ایک میدان میں نہیں ہوئی بلکہ یہ مختلف قلعوں میں ہوئی۔ مسلمان ایک قلعے میں جاتے، وہاں لڑ کر فتح کرتے، پھر اگلے قلعے کی طرف بڑھتے۔ اس طرح یہ جنگ جھڑپوں کا مجموعہ تھی۔ ان میں ایک جھڑپ میں ایک یہودی مشہور جنگجو تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں لوگوں پر وار کر رہا تھا، انہیں شہید یا زخمی کیے جا رہا تھا۔ ساتھ وہ دوسرے جنگجوؤں کو مقابلے کے لیے چیلنج کر رہا تھا۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس وقت زبیر ابن عوام آگے بڑھے اور اس کو چیلنج کو قبول کر لیا۔ زبیر کی والدہ صفیہ نے آواز لگائی، یا رسول اللہ، اسے روکیں، یہ میرے بیٹے کو مار ڈالے گا۔ رسول اللہ نے کہا، نہیں، زبیر اسے قتل کرے گا، اور ایسا ہی ہوا، زبیر ابن عوام نے اسے قتل کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر زبیر ابن عوام ان 3 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جھنڈا پکڑا تھا۔ دوسرے صحابہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک انصاری صحابی بھی تھے۔ اس طرح زبیر ابن عوام تاریخ اسلام کے ممتاز پرچم برداروں میں سے ایک ہیں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد زبیر ابن عوام ابو بکر اور عمر کے مشیروں میں شامل تھے۔ وہ شورا میں تھے۔ انہی ادوار میں انہوں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا۔ جنگ یرموک میں انہوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جنگ یرموک ابتدائی اسلام کی سب سے اہم جنگ تھی۔ یہ رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ زبیر ابن عوام جنگ یرموک کے سب سے بڑے رتبے کے صحابی تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے اس کو اچھا شگون سمجھا اور مسلمان ان کے ارد گرد لڑتے رہے۔ اس جنگ میں زبیر ابن عوام بری طرح زخمی ہوئے، لیکن ان کی جان بچ گئی اور وہ مدینہ واپس آ گئے۔ کچھ سالوں بعد جب عمر بن عاص مصر کو فتح کر رہے تھے، وہ 4000 مسلمانوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے۔ اسکندریہ کے مقام پر انہوں نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ ہمیں مزید جنگجو چاہیے۔ اس طرح عمر نے زبیر ابن عوام کی سربراہی میں ایک دستہ بھیجا اور ساتھ ہی عمر نے عمر بن عاص کو ایک خط لکھا، عمر میں 4000 آدمی بھیج رہا ہوں اور اس دستے کا ہر جنگجو 2 کے برابر ہے، اس لیے یہ 8000 جنگجو ہیں۔ اس وقت زبیر کی عمر 50 سال سے زائد تھی۔ اس دستے کی تعداد 4000 تھی۔ زبیر کے رتبے کی وجہ سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا۔ انہوں نے زبردست لڑائی لڑی۔ اس وقت مصر میں رومیوں کی حکومت تھی۔ رومیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شہر میں آبادیوں کے باہر قلعے بناتے اور وہاں فوجی کیمپ بناتے تاکہ کسی حملے کی صورت میں دشمن کے آبادیوں میں پہنچنے سے پہلے ان کو روکا جائے۔ ان میں ایک قلعہ تھا جو 1000 سال پہلے فارس کی حکومت نے بنایا تھا۔ پھر اس کو رومیوں نے مزید مضبوط کیا۔ اس قلعے کو بیبلون کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ آج بھی قاہرہ میں ہے۔ یہ قلعہ مسلمانوں نے 7 مہینے تک بغیر کسی امید کے گھیرے میں لیے رکھا۔ بالآخر اس تعطل کو زبیر ابن عوام نے توڑا۔ انہوں نے چند مسلمانوں کو ساتھ لیا اور قلعے کی دیوار پر چڑھے اور محافظوں سے لڑنے کے بعد اس قلعے کا دروازہ کھولا، جس سے مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح یہ قلعہ فتح کر لیا گیا۔ زبیر ابن عوام اور عمر بن عاص نے مصر کے کچھ علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد وہ مدینہ واپس آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ اس کمیٹی میں تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے قبل نامزد کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ان سے زیادہ کسی کو خلافت کے لیے حقدار نہیں سمجھتا۔ عمر کی شہادت کے بعد جب خلیفہ چننے کے لیے بیٹھک ہوئی تو زبیر ابن عوام نے اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار کر لیا۔ وہ سیاست اور حکومتی امور میں دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ اس طرح عثمان خلیفہ بنے۔ جب عثمان کے دور کے آخر میں حالات خراب ہوئے اور فسادیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو زبیر ابن عوام نے کسی طرح بھی اس میں حصہ نہ لیا، لیکن جب عثمان شہید کر دیے گئے تو انہیں یہ پچھتاوا تھا کہ انہیں عثمان کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عثمان نے خود صحابہ کو منع کیا تھا کہ میری وجہ سے مدینے میں خون بہا نہ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مسلمانوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں عثمان کا جنازہ اٹھایا، خود نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس کے بعد عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اس زمانے میں امت کی ماں
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے مکے تشریف لے گئی تھیں۔ حج سے فارغ ہو کر آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئی تھیں کہ خبر ملی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نئے خلیفہ بن گئے ہیں۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبریں سن کر وہ مکہ واپس چلی گئیں۔ اس طرح زبیر اور طلحہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے سے مکہ جایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے بعد ان لوگوں سے ملے جو عثمان کی شہادت پر غصہ میں تھے۔ اس کے بعد بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں جنگ جمل پیش آئی۔ اس جنگ میں خلیفہ وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، جبکہ حضرت عائشہ، طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام دوسری طرف تھے۔ جنگ سے پہلے صلح کی کوشش شروع ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی نے اپنی مجبوری بیان کی۔ ابھی صلح کی بات ہو رہی تھی کہ فسادیوں نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے تیر چلا دیے۔ اس طرح جنگ بغیر کسی ارادے کے چھڑ گئی۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ علی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آئے اور کہا، اے زبیر، کیا آپ کو یاد ہے ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول اللہ کے سامنے سے گزرے تھے تو رسول اللہ نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا تھا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر کہا، ایک دن تم علی سے ناحق لڑو گے۔ زبیر بن عوام نے کہا، ہاں مجھے یاد آ گیا ہے۔ علی یہ بات کہہ کر لشکر میں واپس چلے گئے، لیکن زبیر میں فوری طور پر تبدیلی آ گئی۔ اس وقت لڑائی کا میدان چھوڑ کر بصرہ کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے سوچا کہ بصرہ سے اپنا سامان لے کر مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ ایک شخص عمر بن جرموس آپ کا تعاقب کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو اس شخص نے ایسے میں تلوار کا وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس جگہ کا نام وادی صبا تھا۔ وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ ابن جرموس کا خیال تھا کہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر علی خوش ہوں گے، چنانچہ وہ زبیر ابن عوام کی تلوار اور زرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ اس نے زبیر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر علی کو بہت دکھ ہوا اور کہا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو۔ زبیر کی شہادت کے وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ روایات میں ہے کہ اس دن زبیر بن عوام نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو کہا، آج بہت سے لوگ مارے جائیں گے، ان میں کچھ ظالم ہوں گے اور کچھ مظلوم ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دن میری موت کا دن بھی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی وصیت عبداللہ ابن زبیر کو بتائی۔ اس میں انہوں نے لیے ہوئے قرضوں کو اور امانتوں کو واپس کرنے پر زور دیا اور کہا، اگر تمہارے پاس میری امانتیں واپس کرنے کے لیے مال نہ ہو تو میرے آقا سے کہنا کہ میرے قرضے واپس کرنے میں تمہاری مدد کرے۔ اس پر عبداللہ نے کہا کہ آپ کا آقا کون ہے، کیونکہ یہ لفظ عموماً غلام اپنے مالک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زبیر ابن عوام نے جواب دیا، اللہ میرا آقا ہے۔ جب بھی تمہارے پاس میرے قرضے واپس کرنے کے لیے مال نہ ہو تو کہنا زبیر کے آقا ان کے قرضے ادا کر دے، کیونکہ جب بھی مجھ پر مشکل وقت آیا میرے پاس میرے قرضے واپس کرنے کے لیے مال نہ ہوتا تو میں یہ دعا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے تو لوگ اپنا مال اور جمع پونجی کسی ایماندار بندے کے پاس رکھتے تھے تاکہ بوقت ضرورت اس سے اپنا مال واپس لے سکیں۔ زبیر امانت اس بنیاد پر رکھتے تھے کہ میں استعمال کروں گا، تم کو جب چاہیے میں دے دوں گا۔ ان پیسوں کو غرباء اور مساکین کی مدد کرنے میں خرچ کرتے تھے
اور اللہ اسی طرح ان کو رزق دیتا اور وہ لوگوں کی امانتیں اور قرضے واپس کرتے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق لوگوں کو امانتیں اور قرضے واپس ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے زبیر سے قرضہ لیا تھا وہ واپس بھی کر رہے تھے۔ وہ رقم جو لوگوں نے واپس کی وہ اس سے بہت زیادہ تھی جو لوگوں کو دینی تھی۔ اس لین دین کے بعد زبیر کے ورثہ کے لیے بہت بڑی رقم بچی، جس کا ان کی وفات کے وقت ورثہ کو معلوم نہ تھا، کیونکہ زبیر ابن عوام اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، تو ان کو ایک بڑی رقم وظیفہ کے طور پر ملتی تھی۔ رسول اللہ نے زبیر کو مدینے کے قریب ایک جگہ عطا کی تھی، اور بنو نذیر کا ایک نخلستان رسول اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ ابو بکر کی خلافت میں آپ کو جرف نامی مقام پر ایک جگہ عطا کی گئی۔ عمر ابن خطاب کے زمانے میں زبیر کو ایک باغ عطا کیا گیا۔ آپ تجارت بھی کرتے تھے۔ زبیر ابن عوام نے اپنی زندگی میں کم از کم 8 شادیاں کی۔ ان کی سب سے مشہور بیوی اسما بنت ابی بکر تھیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھیں، لیکن دونوں کی ماں ایک نہیں تھی۔ اسما سے روایت ہے کہ جب انہوں نے زبیر سے شادی کی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بہت غریب تھے۔ ان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا جو بہت دور تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرنے جاتے، میں وہاں جاتی، کچھ کھجوریں اکٹھی کر کے واپس گھر آتی تھی۔ یہ ابتدائی مدنی دور کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں وہاں کھجوریں اکٹھی کر کے لا رہی تھی۔ کھجوروں کا ٹوکرا میں نے سر پر رکھا تھا۔ رسول اللہ اور صحابہ کہیں سے واپس آ رہے تھے۔ وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ رسول اللہ نے مجھے پہچانا اور انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب بٹھا دیا اور اشارہ کیا کہ پیچھے بیٹھ جاؤ، کیونکہ مدینہ ابھی کافی دور تھا۔ میں بیٹھنے لگی، لیکن مجھے زبیر کی غیرت نے روک دیا کہ کہیں وہ اس کو معیوب نہ سمجھیں۔ میں شرما گئی اور پیچھے ہٹ گئی، اور رسول اللہ نے اس کو پہچان لیا۔ اس طرح رسول اللہ نے اپنا اونٹ اٹھایا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ جب میں گھر آئی اور زبیر کو یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میرے لیے یہ بات زیادہ شرمندگی کی ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں سر پر ٹوکرا اٹھائے ہوئے دیکھا، بجائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ اونٹ پر بیٹھتی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اسما اتنے مشکل حالات میں ہیں تو انہوں نے اسما کو ایک غلام تحفے میں دیا۔ اسما نے کہا، وہ دن تھا میں نے غلامی سے نجات حاصل کی۔ زبیر ابن عوام کے 11 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ رسول اللہ کی وفات کے کئی سال بعد زبیر ابن عوام اور اسما بنت ابی بکر میں طلاق ہو گئی۔ یہ دونوں تقریباً 13 سے 15 سال رشتہ ازدواج سے منسلک رہے۔ زبیر ابن عوام کی ایک بیوی جن کا نام عاتقہ بنت زید تھا، یہ سعید بن زید کی بہن تھی۔ یہ زید ابن عمر ابن نفیل کی بیٹی تھی۔ عاتقہ کی شادی صحابی عبداللہ سے ہوئی، جو ابتدائی مدنی دور میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کی شادی عمر بن خطاب سے ہوئی، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر انہوں نے زبیر سے شادی کی، وہ بھی شہادت کی موت مرے۔ اس کے بعد یہ خبر پھیلی کہ جو بھی شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ عاتقہ سے شادی کر لے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاتقہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو عاتقہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ شہید کی موت مریں۔ اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ زبیر ابن عوام نے اپنے تمام بیٹوں کے نام شہیدوں کے نام پر رکھے۔ ابن سعد اپنے طبقات میں اس کی تفصیل لکھتے ہیں۔ مصحف، حمزہ، سعد ابن معاذ وغیرہ۔ زبیر ابن عوام نے صرف 6 یا 7 احادیث روایات کی ہیں۔ اس کی وجہ اس حدیث میں ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے
کہ زبیر ابن عوام سے ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، جیسے ابن مسعود اور دوسرے صحابہ نے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو زبیر بن عوام نے جواب دیا، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے رسول اللہ سے دور نہ ہوا، لیکن میں نے ایک جملہ سنا جس نے مجھے حدیث بیان کرنے سے روک دیا، وہ یہ تھا، جو بھی مجھ سے غلط بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ احزاب کے دن میں ابو سلمہ کے ساتھ خواتین کی حفاظت کے لیے مامور تھا۔ میں نے دیکھا کہ زبیر بنو قریظہ کی طرف گئے اور واپس آئے، پھر گئے اور واپس آئے، پھر گئے اور واپس آئے۔ تو میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، آپ ایسے آ جا رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو زبیر نے کہا، کیا تم نے مجھے آتے جاتے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، میں نے دیکھا ہے۔ تو زبیر ابن عوام نے کہا، رسول اللہ نے کہا، کون مجھے بنو قریظہ کے بارے میں خبر لا کر دے گا؟ تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب میں واپس آیا میں نے سنا رسول اللہ نے مجھے کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ ایک اور حدیث جس میں زبیر طلحہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، احد کے دن میں نے رسول اللہ کو طلحہ کے بارے میں کہتے سنا کہ طلحہ نے جنت حاصل کر لی۔ جب طلحہ نے نیچے ہو کر اپنی کمر رسول اللہ کو پیش کی کہ رسول اللہ ان کی کمر پر ہو کر پتھر پر چڑھیں۔